الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پہلی جمادی الاول 1442 ہجری 17 دسمبر 2020 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مناظرہ جو خارجیوں کے ساتھ آپ نے کیا تھا، جو گفتگو کی تھی، اسے مختصراً پیش کر رہا ہوں. کچھ باتیں آپ نے سماعت کر لی. اب ان کے جو اعتراضات تھے، جو 3 باتیں انہوں نے کہی تھی کہ ہمیں 3 باتیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جو صادر ہوئی ہمیں وہ پسند نہیں، غلط ہیں اس پر، ہمیں ان باتوں میں اختلاف ہے. اور 3 باتیں کیا تھیں وہ آج سماعت فرمائیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہاری 3 باتیں کیا ہیں. انہوں نے کہا 3 میں سے پہلی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے امر میں لوگوں کو حاکم بنایا. غالباً یہاں پر ان کی مراد یہ تھی جو جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل، اس میں کچھ صحابہ بیچ میں جنگ ختم کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے آ گئے تھے اور حکم بنے تھے، یعنی فیصلہ کروایا تھا، جنگ ختم ہوئی تھی. غالباً یہاں پر ان کا اشارہ یہ ہے. مجھے روایت ابھی صحیح سے یاد نہیں آ رہی، بس یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ اعتراض تو ضرور کیا کہ اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کا حاکم جو ہے وہ اللہ ہے. وہ بھی کہاں سے لا رہے ہیں وہ بھی دیکھیے. کہتے ہیں انہوں نے لوگوں کو حاکم بنایا، حالانکہ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے. فیصلہ کرنا، حکم دینا صرف اللہ کا. یہ قرآن کی آیت انہوں نے پیش کر دی. سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 57 ہے. یہ قرآن سے پیش کر دیا. انہوں نے لوگوں کو حاکم بنایا اور اللہ فرماتا ہے کہ حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے. تو یہ انہوں نے قرآن کے خلاف کیا. یہ ہمیں غلط لگا. آپ نے کہا اچھا یہ پہلی ہوئی. دوسری بات بتاؤں. کہ دوسری بات ہماری یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں جنگ کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیچ میں نے پہلے عرض کیا جنگ ہوئی تھی. تو کہتے ہیں انہوں نے آپس میں جنگ کی. جنگ تو ہوئی، جنگ ختم بھی ہو گئی، لیکن نہ تو کسی نے کسی کو قیدی بنایا، نہ ہی مال غنیمت کا مال لوٹا. اسلام میں کفار سے جب جنگ ہوتی ہے تو انہیں قیدی بنا لیا جاتا ہے جیتنے کے بعد. پھر فدیہ وغیرہ یا جو بھی سزا دی جاتی ہے، یا ان کا مال جو لے کر آیا تو لوٹ لیا جاتا ہے. لوٹ لیا مطلب اب وہ چھوڑ کر بھاگیں تو سب مسلمانوں کا مال غنیمت ہے وہ. تو یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد کوئی قیدی بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی کو قید کیا، نہ ہی کسی سے مال لوٹا، مال بھی نہیں لیا ان کا. تو یہ کیا ہے؟ اب کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. اگر ان میں سے جو جنگ ہوئی دونوں فرقوں میں، 2 فریق میں، 2 پارٹیز میں جنگ ہوئی، تو ایک کافر تھی. اگر ایک پارٹی کافر تھی تو پھر انہیں قیدی کیوں نہیں بنایا گیا؟ ان کا مال کیوں نہیں لیا؟ ان سے غنیمت کیوں نہیں لی گئی؟ اور اگر دونوں مسلمان ہی تھے تو پھر ان سے جنگ کیسے حلال ہو گئی؟ جنگ کیوں کر حلال ہو گئی؟ بڑا یعنی ڈھونڈ کر لائے تھے. شیطان نے ایسا ڈال دیا تھا دماغ میں، قرآن اور حدیث کی باتیں کر رہے تھے، اور اس سے
ذہن منتشر ہو گئے تھے ان کے اور گمراہ ہو گئے تھے. اور کس کے سامنے اعتراض پیش کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے اعتراض پیش کر رہے ہیں. یہ دوسرا اعتراض. آپ نے کہا ٹھیک ہے 2 ہو گئے, اب تیسرا کیا ہے وہ بتاؤ. تو کہنے لگے کہ مولا علی نے, حضرت علی نے, امیر المومنین جو لکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین مٹا دیا. امیر المومنین نہیں لکھتے, امیر المومنین ہٹا دیا. تو یہ امیر المومنین نہیں ہے تو کیا امیر الکافرین ہے؟ اعتراض دیکھیے, انہوں نے اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین لکھنا بند کر دیا. امیر المومنین نہیں تو کیا امیر الکافرین ہے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے, لوگوں کو شیطان کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے. مولا علی نے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عاجزی کے طور پر, میرا جیسے ذہن جاتا ہے, یا کسی اور مصلحت کی بنا پر امیر المومنین لکھنا بند کیا ہوگا. ان لوگوں نے دوسرا ہی مطلب لگا دیا کہ یہ امیر الکافرین ہے, کیا امیر المومنین نہیں ہے. تو ارے باپ رے, اعتراض دیکھیے, قرآن اور حدیث سے لا رہے ہیں. اور یہی ہوتا ہے جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کا ٹکڑا ہے, یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا. قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بہت سے گمراہ ہوں گے اور بہت سے ہدایت پائیں گے. تو یہ قرآن کی آیتیں, ان کو غلط طریقے سے سمجھنے سے انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تب میں بار بار کہتا ہوں, کئی جگہ میں نے کہا کہ صرف ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے. غیر عالم کو صرف قرآن کا صرف ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ ساتھ میں تفسیر بھی صحیح علماء کی, اہل سنت علماء کی تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ورنہ بہت ممکن ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہی بہکنے کا رستہ بن جائے. ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی بات, ہم اپنے من کا مطلب بنا لیں گے اور پھر معاملہ کیسے کر دی. جیسے یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے دور میں تھے, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اتنے قریب کے لوگ گمراہ ہو گئے قرآن سے, قرآن کی آیت کا غلط مطلب لے کر, حدیث کا غلط مطلب لے کر گمراہ ہو گئے, گمراہ فرقہ بنا لیا. اور اتنا سخت گمراہ ہو گئے کہ جنگ کرنے تک آ گئے. تو یہاں پتہ چلا کہ ہر ایک قرآن کی جو قرآن سے دلیل دے دے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اس کو علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اس طریقے سے میرے سامنے بات آئی ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا جواب ہے. ہر ایک کی بات کو مان کر اپنے دل میں بیٹھا نہیں لینا چاہیے. یہ جیسے یہاں پر ہو رہا ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کر رہے تھے لیکن غلط تھے, گمراہ تھے. اب اس کا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کتنا پیارا دیا, ان کو دندان شکن, ان کا منہ جو ہے بالکل سل دیا. جواب سماعت فرمایا. آپ نے پوچھا ٹھیک ہے تینوں باتیں ہوں گے, اور کچھ نہیں؟ اور کوئی بات نہیں. پکا؟ جی ہاں, اور کوئی بات نہیں ہے, 3 باتوں کی. ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں, اسے سنو. تم نے کہا کہ حضرت علی نے لوگوں کو حاکم بنایا, حکم تو صرف اللہ کا. قرآن کی آیت پیش کی. اب میں تمہیں قرآن کی آیت سناتا ہوں. اللہ عز و جل نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا, ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. سورہ نساء ہے, آیت نمبر 35. آپ فرماتے ہیں جب مرد اور عورت میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے, کچھ انبن ہو جائے, تو فوراً طلاق کی طرف مت بھاگو, بلکہ کیا کرو, اگر تم ان کے درمیان میں صلح کرانا چاہتے ہو, معاملات سلجھانا چاہتے ہو, تو کیا کرو, بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. حکم کا لفظ آیا ہے, ایک فیصلہ کرنے والے کو, سمجھدار کو, بزرگ کو, کسی اچھے کو. پڑھ یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی, کچھ ہو گیا, اللہ تو کسی کے یہاں ہونے ہی نہ دے, آپس میں محبت سے رہیں. اگر ہو گیا تو ایک طرف سے, ان کی طرف سے بلاؤ, ایک مرد کی طرف سے آ جائے, ایک عورت کی طرف سے آ جائے, یا زیادہ بھی آ جائے تو اچھا ہے. لوگ مل کر بیٹھیں, صلح کریے. قرآن کی آیت انہوں نے پیش کر. تم کہتے ہو کہ ان الحکم للہ, یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ صلح کرنے کے لیے ایک حکم اس کی طرف سے, ایک حکم اس کی طرف سے بلاؤ. حاکم کو بلاؤ, بیٹھ کر بات کریں, فیصلہ کریں, صلح کرائیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اور ایک جگہ اور بھی ہے,
الیس اللہ باحکم الحاکمین، احکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ یعنی دوسرے دنیا کے حاکم بھی ہیں، فیصلہ کرنے والے دنیا میں بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا اللہ عز و جل۔ ان سے ثابت ہوا کہ دوسروں کو حاکم بنانا کچھ غلط نہیں ہے، فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور کو بلانا، فیصل بنانا، یہ بالکل غلط نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جو تم بول رہے ہو وہ بات غلط ہے کہ تم نے اس کا آیت کا مطلب غلط لے لیا۔ فرمایا سب کے منہ بند ہو گئے۔ دیکھیں یہ جواب دینے والا ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں ہر چیز کا صحیح جواب موجود ہے، اس کو ڈھونڈ کر نکالنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، علماء کا کام ہے۔ یہ ہم لوگ بہک جاتے ہیں، ان کی سوال سن کر گھبرا جاتے ہیں۔ اگر علماء کے پاس جا کر بیٹھیے، جو آج بھی جو ہوتے ہیں نا آیتیں پڑھ کر دکھا دیتے ہیں یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے، علماء کے پاس جائیے، ساری چیزوں کا جواب مل جاتا ہے۔ پر اب جن کی نصیب میں سعادت ہوتی ہے وہ جاتے ہیں، اب وہ جن کے مہر ہو گئی تو پھر تو گیا۔ پہلی بات تو سننا ہی نہیں چاہیے، بد مذہبوں کی باتیں سننی ہی نہیں چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے اگر کوئی اور ہوتا تو ہاں یار قرآن کی بات ہے، قرآن کی آیت ہے، غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین، حضرت علی پر اعتراض کر ڈالتے۔ پر آپ نے ایک چیز کا جواب دے دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ میں نے تمہاری ایک چیز کا جواب دیا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، تم نے یہ کہا کہ جنگ ہوئی تو مال کیوں نہیں لوٹا، قیدی کیوں نہیں بنایا؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انہیں تم قیدی بنا لیتے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جنگ میں جو عورتیں قید ہوتی ہیں انہیں باندی کہا جاتا ہے، خرید کلانے والے کو باندی کہا جاتا ہے۔ اس ٹائم پہ تھا یہ سب معاملہ، اور باندی کے ساتھ سارے مرد عورت کے معاملات بالکل جائز ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تم یہ، حضرت ابن عباس نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ انہیں قیدی بنانا چاہیے تھا، باندی بنانا چاہیے تھا، غلام بنانا چاہیے تھا۔ تم حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر تم یہ کہو کہ نہیں وہ ہماری ماں نہیں تو تم کافر ہو۔ اگر تم یہ کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے تو تم کافر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیت صاف صاف ہے، صاف صاف قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو جب عائشہ صدیقہ کو تم ماں مانتے ہو تو کیا تم ماں کے ساتھ وہ سارے کام کر سکتے ہو جو دوسری باندیوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ اگر تم اس کو حلال مانو تو پھر تم کافر ہو، کہ ماں کے ساتھ اس کو تم حلال سمجھتے ہو، ایسے کام کو تم کافر ہو گئے۔ اگر ماں نہیں مانو تو بھی تم کافر ہو گئے۔ اب جواب تم دو۔ اس لیے کوئی قیدی نہیں، کچھ نہیں، اور وہ کافر تھوڑی تھے، وہ اجتہادی خطا تھی، اس پر جو معاملہ ہوا وہ صحابہ میں ہوا، صحابہ سمجھ لیں۔ تم کون ہوتے ہو یہ حکم لگانے والے کہ انہیں قید کیوں نہیں کیا، مال کیوں نہیں، غنیمت کیوں نہیں لیا گیا، اور ان پر کافروں جیسا معاملہ کیوں نہیں کیا گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ سب کی بولتی بند۔ میں جواب دے دیا، میں نے دوسری چیز کا بھی جواب دے دیا، سب خاموش۔ جی ہاں، آپ نے دونوں چیزوں کا جواب دے دیا۔ اب تیسری، جو تم نے تیسرا اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین ہٹا دیا۔ میں تمہیں حضور کی حدیث سناتا ہوں، صلح حدیبیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا لکھو مشرکین کے درمیان میں صلح ہو رہی تھی۔ یہ صلح حدیبیہ اگر سننا ہو تو آپ سیرت المصطفیٰ میں سن سکتے ہیں، میں نے وہاں بھی پیش کیا، دوسرے علماء سے بھی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت علی سے لکھوایا تھا، لکھو محمد رسول اللہ کی طرف سے قریش کے سرداروں کے بیچ میں صلح۔ تو اس پر قریش کے سرداروں نے اعتراض کر دیا۔ سہیل بن عمرو اور ابو سفیان جو وہاں پر کھڑے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا لکھ رہے، محمد رسول اللہ کیوں لکھ رہے؟ اگر رسول مان لیں تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ رسول کو ہٹاؤ، رسول کاٹو، اس کی جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، علی کاٹ دو، لکھو۔ وہاں پر یہ بھی تھا، میں نے پیش کیا ہے کہ حضرت علی نے انکار کر دیا تھا، میں نہیں کاٹوں گا، حضور نے خود کاٹ کر لکھا تھا محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ
کی جگہ محمد ابن عبداللہ علی. تو آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو علی نے امیر المومنین کاٹ دیا اور اس کی جگہ پہ صرف مطلب امیر المومنین کاٹنے سے کہ امیر الکافرین ہو گئے. تم نے یہ اعتراض کیا نا. اب یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام کے آگے سے رسول اللہ کٹوا دیا تو کیا وہ رسول نہیں رہے؟ کیا وہ رسول نہیں رہے؟ نام کے آگے سے رسول اللہ کٹوا دینے سے رسول اللہ کی رسالت میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ رسول ویسے ہی رہیں جیسے نام کے آگے لکھنے کے وقت میں تھے. نام کے آگے رسول اللہ کٹوانے کے بعد بھی اسی طریقے سے حضور کی رسالت باقی ہے. اسی طرح حضرت علی نے اگر اپنے نام کے پہلے امیر المومنین لکھنا بند کر دیا, نام کے آگے امیر المومنین کاٹ دیا, تو وہ امیر الکافرین نہیں امیر المومنین ہی رہے. یہ حدیث سے ثابت کر رہا ہوں کہ تمہارا یہ اعتراض یہ بھی غلط ہے. آپ کہتے ہیں میرے ان جوابات کو سن کر ان 6000 میں سے 2000 نے توبہ کی اور واپس لوٹ آئے اپنے صحیح دین کی طرف. سبحان اللہ. 2000 جو گمراہ تھے انہوں نے توبہ کر لی اور واپس لوٹ آئے, لیکن جو باقی کے تھے ان کے دلوں پر بدبختی چھائی ہوئی تھی اور اس کے بعد معاملات جنگ کا ہوا اور وہ سارے گمراہی پر مارے گئے. تو یہ جو مناظرہ جو ہوا تھا حضرت ابن عباس اور خارجیوں کے بیچ میں وہ میں نے مختصراً عرض کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اس کے اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے. اللہ ہمیں دیکھیں اس وقت کے لوگ بھی قرآن سے گمراہ ہو گئے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بچنا چاہیے بد مذہبوں سے. قرآن سے گمراہ ہو گیا مطلب یہ نہیں کہ قرآن نے گمراہ کر دیا, انہوں نے غلط چیزوں کو اپنا لیا. میرا غلط مطلب مت لے لینا کوئی کہ قرآن گمراہ کر رہا ہے. جی نہیں, قرآن سمجھنا ضروری ہے, صحیح طریقے سے سمجھنے والا چاہیے. اگر نہیں سمجھے تو پھر گمراہی نصیب میں آ جاتی ہے. اپنے من کی چلائیں گے تو گمراہی نصیب میں آ جاتی ہے, جیسے آج بھی ہو رہا ہے کہ قرآن کو اپنے من سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, علماء کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, خود کو بہت بڑا مفکر اور مدبر سمجھتے ہیں, اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو اللہ گمراہی سے بچائے, دین حق پر